اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق، سورہ نمبر 84۔ انشقاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، شق سے بنا ہے۔ انشقاق علامتی نام ہے، یعنی خالی علامت کے طور پر، سائن کے طور پر یہ نام رکھا گیا ہے۔ پہلی آیت میں جو ورڈ ہے انشقت، اس پر نام یہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک رکوع پر مشتمل اور 25 آیتیں ہیں اس سورہ میں، اور سیم بالکل وہی ٹاپک ہے جو سورہ تکویر اور انفطار کا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کسی کو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے یا اس کو محسوس کرنا ہے تو وہ انفطار، تکویر اور سورہ انشقاق کو پڑھے، کیونکہ اس میں قیامت کی پوری منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طرح سے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ اور وہ جو پچھلی 3 سورہ گزر چکی، یہ سارے کا ٹاپک کیا ہے؟ آخرت اور قیامت، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اذا السماء انشقت، اذا جب، السماء آسمان، انشقت پھٹ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا نا سورہ نبا میں کہ وہ آسمان پھٹے گا اور دروازے بن جائے گا، اس میں سے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ جب آسمان انشقت پھٹ پڑے گا، اور یہ آسمان فیمیل ورڈ ہے اس لیے تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اذینت اجازت دی ہے، سوری اذن سے بنا ہے، اذن مطلب کان، اذینت کان لگائے ہوئے ہے، السما آسمان جو ہے کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حکم کے لیے۔ یعنی کہ یہ جو آسمان ہے وہ جو پھٹنے والا ہے اس کے لیے اب تک ابھی سے، مطلب جب اس کو بنا دیا گیا تھا، جب سے وہ کان لگا کر بیٹھا ہے کہ کب میرا رب حکم کرے اور میں کب پھٹ جاؤں۔ یعنی وہ اپنے رب کے حکم کے لیے کان لگائے بیٹھے ہوا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا اسرافیل علیہ السلام جس دن سے وہ بنے ہیں، مطلب وہ جس دن سے ان کے ہاتھ میں سور دیا گیا ہے، وہ ویسے ہی ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت حکم دے اور میں سور میں پھونک دوں۔ اسی طرح سے آسمان بھی اپنے رب کے حکم کے لیے، یعنی اسی سور کے لیے کیا ہے؟ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ سور پھونک دیا جائے اور اب اس کے کان میں وہ آواز پڑے اور وہ کیا ہو جائے؟ شق ہو جائے، پھٹ جائے۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اذینت کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رب کے حکم کے لیے کہ میرا رب حکم دے اور میں پھٹ جاؤں۔ وَحُقَّتْ، اور یہی سچ ہے اور یہی لازم ہے اس پر۔ یعنی یہاں پر کہا گیا کہ یہی اس کے لائق ہے وہ کان لگائے رہے، یہی، یہ تو آسمان کی بات ہو رہی ہے، ہر مخلوق کے لیے یہ کیا ہے؟ لائق ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کے لیے کان لگائے رکھے۔ لیکن اللہ یہاں پر آسمان کی فرما برداری کی بات بتا رہے ہیں کہ یہی حقت لازم کر دیا گیا ہے، لائق کر دیا گیا آسمان کے کہ کیا رہے؟ وہ اپنے رب کے حکم کے لیے انتظار میں بیٹھا رہے کہ اب رب حکم دے اور میں اس کو کیا کر دوں؟ پورا کر دوں۔ اور جب آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رب کے حکم کے لیے، وہ حکمت، اور یہی اس کے لائق ہے، یعنی وہی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کے لیے انتظار کرتا رہے اور کان لگائے رہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور اذا جب، الارض زمین، مدت مد سے بنا ہے کھینچنا، مدت جب وہ پھیلا دی جائے گی، مدت پھیلا دی جائے گی، جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور القا کر دے گی، ڈال دے گی، یعنی باہر ڈال دے گی، ماں جو فیہا اس میں ہے، اس میں کیا ہے؟ زمین میں مردے ہیں، معدنیات ہے، پانی ہے، جو بھی کچھ ہے اندر،
اور نباتات ہے، ساری چیزوں کو کیا کر دے گی؟ وَأَلْقَتْ، وہ ڈال دے گی، کہاں؟ باہر نکال کے باہر ڈال دے گی، ماں جو فیہا اس کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ و اور تا وہ خلت خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنا بوجھ جو نکال کر باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور باہر ڈال دے گی باہر ماں جو فیہا اس کے اندر ہے، اس میں ہے، اس زمین میں، ہاں کی ضمیر زمین کی طرف ہے، وہ تخلت اور وہ خالی ہو جائے گی، تاکہ ضمیر تاک کے اوپر سکون آ رہا ہے، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ زمین کیا ہے؟ فیمیل ورڈ ہے، اور وہ خالی ہو جائے گی، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ زمین کے اندر جتنے بھی بوجھ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ باہر نکال دے گی، ایک بہت بڑا سا زلزلہ آ جائے گا، پوری طرح سے شیک کر دی جائے گی زمین، تو وہ سارا زلزلہ آنے کی وجہ سے جو بھی اس کے اندر پھنسی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری باہر آ جائیں گی، حتیٰ کہ جو پہاڑ گڑے ہوئے تھے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا بار بار کہ وہ اڑ جائیں گے، دھنکی اون ہو جائیں گے، تو وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کو جب اپنے اندر سے باہر نکال دے گی تو وہ چھوٹی چھوٹی قبریں اور انسان کیا حیثیت رکھتے ہیں، اور ڈال دے گی باہر جو اس کے اندر ہے، وتخلت اور وہ خالی ہو جائے گی، وہ ازینت لربها وحقت اور ازینت کان لگا کر، اذن یعنی کان، وہ ازینت اور کان لگائے بیٹھی ہے، لربها اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رب کے حکم کے لیے وہ بھی زمین بھی کان لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ حقت اور یہی اس پر لازم ہے، وہی اس کا حق ہے کہ وہ کان لگائے بیٹھی رہے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتی رہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ دیکھو آسمان اور زمین کتنی بڑی مخلوقات ہیں، اور پھر بھی وہ میرے کیسے فرما بردار ہیں کہ اب تک وہ کیا کر رہے ہیں، جب سے ان کو بنایا ہے اپنے رب کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عزینت اور عزینت کان لگائے ہوئے ہے، لربها اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حکم کے لیے، وحقت اور یہی اس پر لازم کر دیا گیا ہے، یہی اس کے لائق ہے، وہی اس کے اوپر حق ہے۔ چلے پہلے اتنا کریں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحن فملاقیہ، یا ایھا الانسان، اے انسان، اس جنرل بات ہے، نو ایمان والے، نو کافر، سب آ گئے اس کے اندر، یا ایھا الانسان، اے انسان، انا بے شک کا تو، کادحن محنت کرنے والا ہے، کدہ محنت، اور کادی فائل پیٹرن پر محنت کرنے والا، یا ایھا الانسان، اے انسان، بے شک تو کادحن محنت کرنے والا ہے، الی ربکا، الی طرف، ربکا اپنے رب کی طرف، کدحن سخت محنت، بہت زیادہ محنت، فملاقیہ پھر ملاقات کرنے والا ہی اس سے، اے انسان بے شک تو کادحن محنت کرنے والا ہے، الی ربکا تیرے رب کی طرف، کدحن خوب محنت کرنے والا ہے، فملاقیہ پھر ملاقات کرنے والا ہی اس سے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور مشقت اس کا نصیب ہے، یعنی کہ اللہ نے ہر انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ مشقت کرتا کراتا اللہ رب العزت کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ اس کے اوپر تو بس سکون ہی سکون ہے، اور اس کے اوپر تو کوئی پریشانی نہیں، اس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں، ہر انسان کی آزمائش اور مشقت مختلف قسم کی ہے، کسی کی ذہنی مشقت ہوتی ہے، کسی کی جسمانی ہوتی ہے، اب مزدور ہیں ان کی جسمانی مشقت ہے، وہ دن رات محنت کرتے ہیں، رات کو تھک کر ایسے سو جاتے ہیں کہ ان کو صبح کی خبر نہیں ہوتی ہے نا، اور کچھ ہے آفس میں بیٹھنے والے ہیں، ان کی ذہنی مشقت ہے، وہ بیٹھے ہوئے آرام سے، لیکن ذہن پر بڑا پریشر ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی میٹنگز، اور یہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی، تو ہر انسان کی مشقت کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے، کسی کو اللہ نے بیماری دے دی تو بیماری والی مشقت، کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال زیادہ دے دیا وہ اسی کے اس میں لگا پڑا ہے، تو ہر انسان کو اللہ رب العزت نے مشقت اور آزمائش میں پیدا کیا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اوپر مشقت نہیں ہے یا وہ تو پرسکون ہے، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان، یہ نہیں کہا کہ ایمان والے ہی صرف، ہر انسان مشقت میں ہے، سب کی مختلف مشقتیں ہیں، فملاقیہ بہت محنت مشقت کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ملاقات کرتا ہے، یعنی
قربانیاں، مشقتیں سب تو اٹھانی پڑیں گی، یا تو اس کی راہ میں کر لو یا اس کے خلاف کر لو، مشقت تو ہر قسم سے ہونی ہی ہونی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس کی ملاقات کے حساب سے، اس کو پتا ہے کہ ملاقات تو ہونی ہے ایک دن، تو کیوں نہ مشقت وہ اس سرے سے کر لی جائے کہ جب ملاقات کرے تو اس مشقتوں کا کچھ فائدہ ہو جائے، ہے نا؟ ورنہ وہ جو شعر اس نے کہا، وہ ایک قدحن، دوبارہ سے کہا قادحن قدحن، بڑی کڑی سے کڑی مشقت میں اللہ نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ میں مشقت تو اٹھا رہا ہوں، پریشانی تو اٹھا رہا ہوں، تو کیوں نہ اس راہ میں پریشانی اٹھا لوں کہ جس راہ میں مشقت اٹھانے کے بعد کچھ اچھا رزلٹ نکل آئے۔ ایسا نہیں ہے نا کہ محنت بھی کروں اور ضائع چلا جائے، میتھس کا پیپر ہے اور سائنس کی پوری تیاری کر کے چلا جاؤں، مشقت تو بہت کی، دن رات جاگے، لیکن پیپر کس کا تھا؟ میتھس کا تھا، اور سائنس کا پڑھ کے آئے ہو، پاس ہو جاؤ گے؟ نہیں ہوگے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ہر انسان محنت کرنے والا ہے، محنت کر کر کے پھر پہنچے گا اس کے پاس ہی۔ تو کیوں نہ ایسی محنتیں ہو جائیں کہ پہنچنے کے بعد ان محنتوں پر پچھتانا نہ پڑے، حسرتیں نہ کرنی پڑے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر اما رہا وہ من جو اوتیا، پیسے میں پیش اور زیر، عطا کر دیا گیا، دیا گیا، فاما پھر رہا وہ جو عطا کیا گیا، کتاب اس کی کتاب، کتاب ہو اس کی، بھی یمین ہی، بھی میں یمین سیدھے ہاتھ ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں، اس کے دائیں طرف سے جو جس کو کتاب دی گئی، تو رہا وہ شخص جس کو عطا کر دی گئی، دے دی گئی اس کی کتاب یعنی نامہ اعمال، اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی ابھی تو یہ کرامن کاتبین پچھلی سورہ میں پڑھا، وہ لکھ رہے ہیں، اب یہاں پر اللہ ایک سٹیپ فردر بتا رہے ہیں، وہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کو تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اب ہاتھ تم کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کس میں چاہتے ہو، دائیں میں یا بائیں میں۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی کتاب سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، نامہ اعمال ان کا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر ان قریب جلد ہی، یحاسبو وہ حساب، یحاسبو حساب کیا جائے گا، پیسے وہ پیش اور زبر والا، پھر ان قریب وہ حساب کیا جائے گا، حسابًا یسیرًا آسان حساب، یعنی اس کا حساب کیسے ہونا ہے؟ بہت آسان حساب ہونے والا ہے۔ وَيَنْقَلِبُ، اور پھر ان قریب وہ حساب کیا جائے گا، آسان حساب، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور یا وہ انقلبا پلٹے گا، لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَىٰ طرف اہل گھر والوں ہی، اس کے گھر والوں کی طرف وہ پلٹے گا، مسرورا سرور کے ساتھ، خوشی خوشی۔ اب کیا کہا ان تین آیتوں میں؟ رہا وہ جو عطا کیا گیا اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، دائیں طرف یا دائیں ہاتھ میں، تو ان قریب وہ حساب کیا جائے گا، آسان حساب، یعنی اس کا حساب کیا جائے گا بہت آسان حساب، اور وہ پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بہت خوشی خوشی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک جو دعا بھی ہے نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس کے اوپر ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب سے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ حساب کتاب آسان اور مشکل یہ کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ جن کا حساب کتاب آسان ہونا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ بس کیا کریں گے، اس کی بک کو ایسے ایسے کرتے ہیں نا، جیسے ہم گھماتے ہیں اور پھر بولتے ہیں جاؤ جاؤ تمہارا کام ہو گیا، تو مطلب اس کی کتاب کو جسٹ اللہ سرسری دیکھیں گے، اس سے کوئی سوال نہیں کریں گے کہ جاؤ تم اہل جنت ہو، تمہارے دائیں ہاتھ میں تمہاری کتاب دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو جرا کے لیے روک لیا گیا، کسی کو اگر ایک بھی سوال کے لیے روک لیا گیا تو پھر وہ تباہ ہو گیا، یعنی
اللہ نے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا جنہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہوتا ہے تو ٹیچر کیا کرتی ہے, ارے یہ بہت اس کی شکل پہچانی جانی ہوئی ہے, تم جاؤ تم ہو گئے پاس. اور کچھ لوگ بہت تم نے کھاڑے مارے, اب آؤ اب تمہارا ہوگا صحیح حساب. تو اللہ رب العزت بھی وہی معاملہ کریں گے کہ جس کو اللہ رب العزت کو پاس کرنا ہے اس کی کتاب کو جسٹ یوں کریں گے, فلپ کریں گے پیجز, کہیں گے جاؤ جاؤ ٹھیک ہے جاؤ وہ. اور جس کی دیکھیں کوئی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا جو بہت لمبے لمبے آنسر لکھتے ہیں, پریزنٹیشن بڑا اچھا رہتا ہے, تو اللہ سمجھ لیں کہ اسی طریقے سے دیکھیں گے کہ کیسا پریزنٹیشن, کیسی کوشش ہے, کتنی محنت کی, اور پھر کیا کریں گے, جاؤ یو کین گو. اور جس کو اللہ نے روک لیا, سوال کر لیا, ایک بھی اس سے سوال ہو گیا تو بس اس کی جان پھنس گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکھائی دعا کہ دعا کیا کرو, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یہ جو ہے نا یہ حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی, اے اللہ, اللہم اے اللہ, حاسبنی حساب کرنی میرا, حسابا یسیرا آسان حساب, یعنی مجھے کھڑا مت کرنا, مجھے سوال مت کرنا, بس مجھے سرسری میری بک کو دیکھنا اور مجھے آگے بھیج دینا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی ہے ان کا حساب کتاب بڑا سرسری ہونا ہے, پھر وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش خوش بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آئے گا کہ دیکھو کیا ہوا, میں ہو گیا پاس, میں نے کلیئر کر لیا ایگزام, میں تو اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہو کے آ گیا. اس کو یہ بات کی خوشی ہوگی نا, میں ڈرتا تھا ملاقات سے, اللہ سے ملاقات سے, مجھے نہیں پتا تھا اتنا آسان ہوگا یہ دن. تو اس کے لیے تو آسان ہے نا, باقی لوگ کے لیے تو بڑا مشقت والا ہے جن کا معاملہ جو آگے آ رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ بندہ اپنی کتاب کو لے کر بھاگتا ہوا کیا کرے گا, اپنے گھر والوں میں جائے گا اور بتائے گا. کیونکہ سب سے زیادہ خوشی جب ہمیں ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے فیملی ممبر سے اس چیز کو شیئر کریں کہ میں نے پاس کر لیا, میں نے یہ ٹاپ کر لیا, میں نے یہ اسٹار پرفارمنگ کیا, میں نے یہ اچیو کیا ہے. تو وہ سب سے پہلے شیئر کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ, ہے نا. کوئی بھی بچہ بھی پاس ہوتا ہے, ریس میں جیت جاتا ہے, تو جا کے سب سے پہلا کام کیا ہے, ممی کو بتانا ہے, ڈیڈی کو بتانا ہے نا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی کتاب لیتے ہی بڑی خوشی سے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور ان کو اپنے قصے بتائے, دیکھو میں نے یہ اب بتائے گا وہ قصے کہ میں نے ایسا بھی کیا تھا نا, ایسا بھی کیا تھا, تو مجھے اللہ نے یوں پاس کر دیا, اور میں یوں کھڑا تھا, اور میں نے یوں دیکھا تھا, اور میرے رب نے یوں کیا تھا. تو وہ ہر چیز کو کیا کرتا رہے گا, بتاتا ہے. کیسے ڈسکس کرتے ہیں, ٹیچر نے بس دیکھا, کہا کیا زبردست پریزنٹیشن ہے, اور اس نے کیا کچھ سوال بھی نہیں کیا, کہا بہت اچھی بک ہے آپ کی, جاؤ, ہے نا. ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ, بچے آ کے کیسے ڈسکس کرتے ہیں, تو ویسے ہی وہ ڈسکس کرے گا اپنے گھر والوں سے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ میرے رب نے کیا. اب اس کے برعکس دوسرا معاملہ آ رہا ہے, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور اما رہا من جو اوتیا عطا کیا گیا, یہ بھی پیسو ہے, پیش اور زیر پاسٹ پیسو. اور اما رہا وہ من جو اوتیا عطا کیا گیا, کتاب اس کی کتاب یعنی اس کا نامہ اعمال, ورا پیچھے, ظہر ہی ظہر یعنی پیٹھ کی, اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کو کتاب اس کا نامہ اعمال دیا گیا. اور رہا وہ شخص وہ جو عطا کیا گیا دیا گیا اس کی کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے. اب دیکھیں یہ پیٹھ کے پیچھے سے دینے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا, بچوں کو کوئی چیز نہیں لینی ہوتی تو کیا کرتے ہیں, ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہیں. اللہ کیا کریں گے, جب وہ ہاتھ پیچھے کریں گے ان کے ہاتھ کے پیچھے ہی دے دیں گے کہ لو اپنی کتاب پکڑو, تمہاری کتاب ہے, تم کو لینا ہی پڑے گا. تم ایسا ہاتھ پیچھے کر کے بچ نہیں سکتے, تو ان کو پیٹھ کے پیچھے سے ہی دے دیا جائے گا. اسی لیے وہ پیچھے کر رہے ہیں نا, نہیں چاہیے اللہ مجھے نہیں چاہیے میری کتاب, تو اللہ کیا کریں گے, وہیں پیچھے سے الٹے ہاتھ میں تھما دیں گے. تو اللہ نے فرمایا رہا وہ شخص جو عطا کیا گیا اس کی کتاب اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے, فسوف یدعو ثبورا, پھر سوفا ان قریب, یا وہ دعو پکارے گا, ثبورن صبر, صبر ہلاکت کو, وہ اپنی ہلاکت کو پکار رہا ہوگا کہ کاش مجھے موت آ جائے, کاش میں مر جاؤں, کاش میرا قصہ تمام کر دیا جائے, مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی, نہ مجھے زندہ کیا جاتا دوبارہ, یا مجھے ابھی ہلاک کر دیا جائے. پھر ان قریب وہ دعا کرے گا, وہ پکارے گا موت کو, ہلاکت کو, مطلب اپنی تباہی کو وہ پکار رہا ہوگا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, اور یا وہ صلا جلے گا,
یا دلے گا یا جلے گا سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور ان قریب وہ پکارے گا ہلاکت کو، لیکن ہلاکت تو کوئی بھی نہیں ہے، آج تو ہمیشہ کی دائمی زندگی ہے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جلے گا سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ چلیں ریپیٹ کریں، پھر اس کی صفت ہم بعد میں پڑھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کیا ہوگا، وہ ہلاکت مانگ رہا ہوگا، لیکن ہلاکت تو نہیں ملے گی بلکہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جلے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اب اللہ اس کے دنیا کا رویہ بیان کرے کہ دنیا میں کیا کیا کرتا تھا جو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملا۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، انا بے شک وہ کانا تھا فی اہلہ اپنے گھر والوں میں مسرورن بہت خوش، انہو ظنا بے شک وہ تھا اس کے گھر والوں میں مسرورن بہت خوش، انہو ظنا ان لن یحورا، انا بے شک وہ ظنا گمان کرتا تھا ان کے لن ہرگز نہیں، یا وہ پورا وہ کیا ہوگا لوٹے گا، بلا کیوں نہیں۔ دیکھیں یہاں پر دو ہے نا معانقہ، یہ 3 ڈاٹس آ رہے ہیں، یہورا کے بعد 3 ڈاٹس اور بلا کے بعد 3 ڈاٹ، تو اس میں ایسا ہوتا ہے یا تو آپ اس پر سٹاپ کر جائیں اور یہاں سے دوسری بات کنٹینیو کریں، یا تو آپ یہاں سٹاپ کر جائیں اور آگے سے دوسری بات کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں سے ایک پر آپ کو سٹاپ کرنا پڑے گا، یا تو یہورا بلا کے اوپر آپ رک جائیں گے تو بات یہاں مکمل ہوگی، دوسری یہاں سے شروع ہو جائے گی، یا پھر آپ بات یہاں مکمل کر دیں تو دوسری بات یہاں سے شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا اللہ رب العزت نے کہ وہ جو تھا بے شک وہ تھا فی اہلہ اپنے گھر والوں میں مسرورا، مطلب دنیا کی زندگی نے دنیا کے کھیل تماشے نے اس کو بہلاوے میں لگا رکھا تھا، وہ اپنے مطلب اپنے گھر والوں میں اتنا خوش، یعنی خوش ان دا سینس کہ سارا کچھ حلال کما رہا ہے، حرام کما رہا ہے، بس کیا ہے ہمارے گھر میں خوشی رہنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہا کرتا تھا، اور کیا گمان کرتا تھا کہ جیسے کبھی لوٹنا ہی نہیں ہے، انا بے شک وہ زنا گمان کرتا تھا ان کے لن ہرگز نہیں، یا وہ گورا لوٹنے والا ہے، بلا کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں لوٹے گا، لوٹنا تو تھا، یہ بات یہاں پر بھی لے سکتے ہیں، یا پھر آپ بلا یہاں سے لے کر دوسرا سینٹینس بنائیں، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، انا بے شک ربا رب اس کا کانا ہے بھی اس پر بصیرا خوب دیکھنے والا، کیوں نہیں، وہ تو لوٹنے والا ہی تھا، بلکہ کیا ہے بے شک اس کا رب ہے اس کو خوب دیکھنے والا، اللہ تو اس کے تمام کاموں سے بڑا باخبر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ایک ایک ایکشن، اس کے ایک ایک عمل کو کیا کیا تھا، دیکھا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا جس کو اللہ کے پاس اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہوتا اور پھر وہ اپنے گھر والوں میں، اچھا کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ اپنے گھر والوں میں لوٹتا تھا ہنسی مذاق کرتے ہوئے، یعنی کہ مسلمانوں کا ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور اپنے گھر والوں میں آ کے چرچے کیا کرتا تھا، ہم نے ایسے مسلمانوں کا مذاق کیا ہے، ایسے ان کا تمسخر کیا اور آ کے چرچے کرتا تھا، اور یہاں پر وہ بھی چیز، اور ساتھ میں دوسری بات یہ بھی کہ اپنی خوشی کے لیے اس نے حلال حرام کی ساری تمیز کھو دی تھی، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، اپنی بیوی کی خوشی کے لیے کہ بھائی مجھے تو کہیں سے بھی لا کر دینا ہے، چاہے کوئی سا بھی ذریعہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بس 2 پل کی خوشی کے لیے اس نے کیا کیا، ساری اللہ کی حدوں کو پار کر دیا، اور اس کو تو خبر ہے، وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہرگز لوٹنے ہی والا نہیں ہے، بلا کیوں نہیں، بے شک اس کا رب ہے اس پر بصیرہ، یعنی اس کے ہر عمل کو دیکھنے والا۔ اب یہاں سے قیامت کا دوبارہ سے منظر شروع ہوتا ہے، فلا اقسم بالشفق، پھر لا نہیں، پہلے اتنا کر لیں، کوئی اور کریں، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 16، فلا اقسم بالشفق، پھر فلا، پھر لا نہیں، بس نہیں،
اقسم الف میں قسمہ قسم کھاتا ہوں، پھر نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں کے بعد اسٹاپ کرنا ہے آپ نے، فلا پھر نہیں میں قسم کھاتا ہوں بالشفقی شفق کی. اب شفق کسے کہا جاتا ہے؟ ہم نے افق پڑھا تھا، اب شفق آ رہا ہے. افق کا افق کسے کہتے ہیں؟ واٹ از افق؟ ہاں یعنی ہورائزن، جہاں پر آپ کی آنکھیں جاتی ہیں آسمان کو دیکھتے ہوئے اور ایسا لگتا ہے آسمان ختم ہو گیا، تو اس جگہ کو ایسا لگتا ہے افق. اور شفق کہا جاتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے تو جو ہلکی سی لالی چھائی بھی ہوتی ہے نا، ریڈنس، اس ہاں اورنج جو لالی ہوتی ہے اس کو شفق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں سرخی، سرخی رائٹ. پھر اس کے بعد پورا اندھیرا چھا جاتا ہے، تو وہ جو آخری لائٹ ہوتی ہے نا ریڈ کلر کی، اس لائٹ کو کہتے ہیں شفق. تو آپ دیکھتے ہیں نا جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو پوری مل رہا ہے، وہی 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 افق ہے، وہی افق. ٹھیک ہے، فلا پھر لا نہیں تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی کہ وہ جو سرخی غروب آفتاب کے وقت چھا جاتی ہے اس کی. واللیلی اور قسم ہے رات کی، وما وسق و اور ما جو وسقا وہ سمیٹ لیتی ہے. کیا سمیٹ لیتی ہے؟ رات ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے. جیسے اگر جو لوگ باہر گھوم رہے ہیں وہ سارے رات میں گھروں میں آ جاتے ہیں، ہر چیز نا، پرندے اڑ رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، جو بھی چیزیں دنیا میں پھیلی پڑی ہیں وہ سب کیا ہو جاتی ہیں؟ سمٹ جایا کرتی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں، جانور اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے رات کی، وما وسق اور جو وہ سمیٹ لیتی ہے، یعنی ہر چیز کو وہ سمیٹ کر اکٹھا کر دیتی ہے، جمع کر دیتی ہے. والقمری قسم ہے چاند کی، عزت تسق اذا جب تسق وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی فل مون کی بات ہو رہی ہے، جب وہ پورا روشن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فل مون کو پونم. ہاں پونم، پونم پونم ہاں بالکل، وہ جب پورا فل مون ہوتا ہے نا اس کی بات کی جا رہی ہے. اور چاند کی قسم، چاند کی قسم جب کہ وہ پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. جی ہاں، چڑھتا چاند اور گھٹتا چاند مطلب وہ تو لیولز ہو گئے نا، یہاں پر پورا پورا مکمل چاند ہو جاتا ہے. اور اس کو اردو میں ہم دیکھتے ہیں فل مون، اردو میں، اردو میں اس میں پورا ہی چاند اور ماہ بھی نام ہوتا ہے، ماہرو، ماہرخ. چل تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تین قسمیں اٹھا کر کہہ رہے ہیں پھر نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، رات کی قسم، اور جو وہ ڈھانپ لیتی ہے، سوری سمیٹ لیتی ہے، وسط جو سمیٹ لیتی ہے، وہ والقمری اور قسم ہے چاند کی، عزت تسک جب وہ کیا کرتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، ماہ کامل بن جاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، تا تم رقبہ چڑھو گے، طبقاً ان طبق طبقے پر طبقے، یعنی طبق طبق یعنی کہ تہ بتہ، ایک ایک درجہ کر کے تم چڑھو گے. اب بندے کو طے کرنا ہے کہ درجے کتنے اونچے چڑھنے ہیں اس کو. جنت کے 100 درجے ہے نا، 100 فلور ہے، تو جتنی زبردست طاقت ہوگی اتنا اوپر تک چڑھ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ضرور ضرور تم چڑھنے والے ہو تہ پر تہ، یعنی کہ فلور وائز ایک کے اوپر ایک چڑھتے چلے جاؤ گے، درجہ با درجہ تم اوپر چڑھنے والے ہو. اللہ یہاں پر ان تمام چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. چاند کا بھی ایسے ہی درجہ با درجہ گھٹتا بڑھتا ہے نا، اللہ ویسے ہی فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی درجہ بر درجہ تم کیا کرتے چلے جاؤ گے؟ اللہ کے پاس اوپر کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے. اور جو قرآن کا حافظ قرآن ہوتے ہیں، حاملین قرآن ہوتے ہیں، ان سے کیا کہا جائے گا؟ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو جس نے اچھی طرح سے قرآن کو پڑھا ہوگا، اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ہوگا، تو وہ پڑھتا جائے گا، اور جب تک وہ قرآن جتنا اس کے سینے میں وہ سارا کا سارا پڑھ دے گا، وہی اس کا لاسٹ فلور ہوگا، وہی اس کی منزل ہوگی. ورنہ تو وہ جو ہمارا معاملہ الحمدللہ والا ہے جو سورہ فاتحہ کا، کہاں پر؟ نماز میں
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ارے تو پہلا فلور بھی ابھی تک نہیں پہنچے تھے تو ختم ہو گئی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جتنا خوبصورتی سے، جتنا مطلب آہستگی سے، ترتیل کے ساتھ. ہاں 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 انشاءاللہ پڑھنے ملے گا. حافظوں کو زیادہ معاملہ ان لوگوں کو تو ان کا درجہ ہی الگ ہے. لیکن باقی دیکھیں، مفسرین کہتے ہیں حافظ وہ نہیں ہے جس نے قرآن سے پڑھ لیا، حافظ وہ ہے جس نے اس کے اوپر عمل کر لیا. ٹھیک ہے. تو حافظ جب ہو جائیں گے ہم جب کیا کریں گے، کرنے والے ہیں جو آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کر لیا. ٹھیک ہے. تو اللہ پھر زبان پر جاری کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے زبانوں پر قرآن تب تک جاری رکھے جب تک کہ ہم سوے درجے پر نہ چڑھ جائیں. آمین یا رب العالمین. اللہ فرما رہے ضرور بضرور تم چڑھو گے طبق پر طبق، درجہ با درجہ، درجے فلور بائی فلور تم چڑھتے چلے جاؤ گے. وما لهم لا یؤمنون. پھر ماں کیا ہے، لا لیے ہم ان کے، پھر کیا ہے ان کے لیے، پھر کیا ہو گیا ہے ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اور اذا جب قریا پڑھا جاتا ہے، قرات کی جاتی ہے، علیہم ان پر، القرآن قرآن کی، لا یسجدون لا نہیں یا وہ وانون سب سجدہ کرتے. اللہ فرما رہے ہیں اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور اتنی بڑی بڑی اہم چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان بھی نہیں لاتے، اور نہ ہی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجود، سجدہ نہیں کیا کرتے. ٹھیک ہے. آیت سجدہ ہے، آج دونوں کلاس میں سجدہ آ گیا ایک ساتھ. مارننگ والی میں بھی آ گیا اور آج یہاں پر بھی آ گیا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو یہ فرشتے بھی سجدے کیا کرتے ہیں. جب وہ سنتے ہیں قرآن اور سجدے والی آیتیں آتی ہے تو وہ بھی سجود کیا کرتے ہیں. اور ویسے بھی کچھ فرشتے تو اللہ کے صرف سجود کے لیے بنائے گئے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ گھمنڈ اور غرور کا معاملہ، تکبر کا معاملہ ہے یہ کہ رب جب چاہے کہ تم جھک جاؤ اور تم نہ جھکو. اچھا وہ ایک شخص تھا، اس سے پوچھا گیا کہ نہیں ہاں شاید موسیٰ علیہ السلام کے اس میں واقعے میں یا کسی نبی کے، تو وہ ہوا وہ ایسے تبلیغ کر رہے تھے. تو تبلیغ کرتے کرتے شاید اللہ کے ولی تھے یا موسیٰ علیہ السلام کا ہی کسی کا واقعہ، ہم نام بھول گئے ہیں، بس آپ لوگ واقعے کی اس کو اسینس کو سن لیں. وہ شخص جو تھے کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہے کہ اللہ رب العزت جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، کیا بات کرتے ہو تم، اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، میں نے اللہ کو کبھی سجدہ نہیں کیا، آج دیکھیں میرے پاس مال ہے، گاڑی ہے، دولت ہے، اور بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے، کیا بات کر رہے ہو تم کہ چھین لیتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، غلط تم کیا کر رہے ہو، باتیں بتا رہے ہو. تو وہ جو شخص تھے شاید موسیٰ علیہ السلام ہی تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم غلط ہے تو اللہ ہمارا کریکشن کرے. تو وہ جو تھے وہ جا کے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یار اب میں تبلیغ کرنے کھڑا ہوتا ہوں، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نافرمانی کرتا ہوں پھر بھی مجھے مال دولت سب کچھ زیادہ ملتا ہے، تو اللہ یہ تو پھر ایسے تو میں تبلیغ کروں گا تو میری کوئی بات ہی نہیں سنے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اسے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کو نعمتیں دے رہا ہوں. اللہ نے فرمایا میں نے تو اس کو اتنی بڑی سزا دے رکھی ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہے، اور اس کو مطلب اس چیز سے نہ افسوس ہے نہ کچھ غم ہے. تو کہا کیا سزا دی ہے یا اللہ تو نے، اس کی تو مال اولاد اور اس کی بیویاں سب چیز میں عیش میں ہے. کہا اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تم نے کبھی اس کو، کہ میں نے اس کو دنیا پہ سب سے بڑی سزا دے رکھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ آئے اور میرے سامنے جھکے. تو میں نے اس سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. میں مہربان نہیں ہوں اس کے اوپر. قیامت کے دن یہی معاملہ ہوگا نا کہ جو دنیا میں نہیں سجدہ کرتے قیامت میں چاہیں گے تب بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی گردنوں میں اکڑ پیدا ہو جائے گی، اکڑن کی وجہ سے وہ نہیں اللہ کے سامنے جھک سکیں گے. تو اللہ مطلب وہ جو تھے نا ڈر گئے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، میرے تبلیغ کا کچھ معاملہ ہی نہیں نکل رہا، اور ایسے لوگ اٹھ کر بیان کریں. تو اللہ نے کلیریفائی کیا کہ جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت سے محروم ہے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. کتنے تو بندے ایسے ہیں جن کو
رمضان میں بھی سجدوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. یعنی اللہ نے کتنا دور کیا ہوا ہے ان لوگوں کو اپنے آپ سے, اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے یہ کاروبار ہے, ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارا یہ بزنس ہے جس کو ہم نے سنبھالنا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں ملتا. ٹائم کہاں سے ملے گا؟ اللہ رب العزت چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن, نہیں وہ سجدہ کرتے. یعنی یہ سجدے کی توفیق بھی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. چلیں ریپیٹ کریں. الرحمن الرحیم. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون. بلکہ الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, یکذبون یا وہ سب کذبہ جھٹلاتے ہیں, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ سب تو جھٹلا رہے ہیں. واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے, زیادہ جانتا ہے. فلو پیٹرن پر عالم بہت جانتا ہے, خوب جانتا ہے. بما اس کو جو یو اون کے روٹ لیٹر واو عین یا وہ واو سب واو عین یا ویا ہم نے پڑھا تھا اس میں پونجیوں کے بارے میں, سورہ نام ہے اس کا, سورہ یوسف میں, کہ وہ اپنی تھیلیاں بھر کے لے کر آتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام ان کی تھیلیاں ان کو لوٹا دیتے ہیں, اور پھر وہ دوبارہ سے آتے ہیں. تو ویا کا مطلب ہوتا ہے اینی تھنگ, اینی یوٹینسل, کوئی ایسا پیالہ جس کے اندر کچھ کلیکٹ کیا جائے, اس کو ویا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تھیلی بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر پیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں آپ, کوئی بھی چیز نا, آپ تھیلیوں میں کوئی چیز کلیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کسی برتن میں کوئی چیز کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور اللہ بخوبی جانتا ہے اس کو جو وہ سب کلیکٹ کر رہے ہیں, سمیٹ رہے ہیں. مطلب جو ان کے پاس نامہ اعمال کی تھیلیاں ہیں اس کے اندر جو وہ سمیٹ رہے ہیں, اللہ رب العزت اس کو بخوبی جانتا ہے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, پھر بشرا خوشخبری سنا دو, ہم ان کو بعذاب علیم دردناک عذاب کی, پھر خوشخبری سنا دو ان سب کو دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, اللہ سوائے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے, اور وَعَمِلُوا سب نے عمل کیے, الصالحات نیک, لہم ان کے لیے اجرن اجر ہے, غیر نہ ممنون منع ہونے والا, منع نہ کیا جانے والا, ختم نہ ہونے والا, روکا نہ جانے والا اجر ہے. دیٹ مینس کنٹینیوس ریوارڈ ہے. سوائے ان لوگوں کے وہ جو ایمان لائے, ان سب نے عمل کیے نیک, ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم, کبھی نہ روکا جانے والا. اللہ نے فرمایا بلکہ یہ لوگ تو کیا کر رہے ہیں, کافر لوگ جھٹلا بھی رہے ہیں, آخرت کو جھٹلا رہے ہیں, دین کو جھٹلا رہے ہیں, جو میسجز آ رہے ہیں ان کو جھٹلا رہے ہیں, احکامات کو جھٹلا رہے ہیں, کوئی عمل سے جھٹلا رہا ہے, کوئی زبان سے جھٹلا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ کافر, اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا چیزیں سمیٹ رہے ہیں, کیا چیزیں کلیکٹ کر رہے ہیں. پھر خوشخبری سنا دو ان سب کو دردناک عذاب کی. جو لوگ جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو, یا اللہ کی آیتوں کے معاملے میں جھوٹ گڑتے ہیں, ان سب کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اب ان کافروں میں سے بھی اگر باہر نکلنا چاہے تو نکل آئے, کیا کرنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح لازمی ہے. ایمان لائیں, عمل صالح کریں, تو اللہ نے فرمایا پھر ایسے لوگوں کے لیے ایسا اجر ہے کہ وہ جو کبھی نہ منع کیا جائے گا, کبھی نہ روکا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا. چلیں ریپیٹ کریں. ہاں بالکل صحیح, صحیح. ہاں تو یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بتا دیا کہ بندہ کم از کم سبق لے لے آسمان اور زمین سے, کہ وہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہو کے اللہ کے سرکش نہیں ہے, اور تم اتنے چھوٹے سے حقیر بندے ہو کے اللہ کے کیا کرتے ہو, نافرمانی کرتے ہو. تمہاری بساط ہی کیا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے یا زمین کھل جائے تو تمہارا کچھ بچے نہیں, وہ تم 2 سیکنڈ میں تمہاری جانیں نکل جائیں, ہے نا. تو انسان پھر بھی کیا کرتا ہے, اللہ سے مجتہد بنتا ہے, مطلب اللہ سے جھگڑے کرتا ہے,
اللہ کے خلاف چلتا ہے. اور پھر اس کے بعد بتا دیا گیا ایمان والے اور دائیں ہاتھ والے صحاب الیمین یعنی کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نام آیا اعمال کے لکھا، ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں میں بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ خوشی جبھی خوشی محسوس ہوتی ہے جب تک کہ گھر والے اس میں شامل نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس کے گھر والے بھی اس سے ملا دیے جائیں گے. جو بندہ کیا ہوگا نیک عمل کرے گا، اللہ رب العزت اگر اس کے گھر والے بھی نیک ہیں تو وہ اس کے ساتھ ملا دیں گے اور وہ اپنی خوشی کو ان کے ساتھ شیئر کرے گا. دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا دلوں کا خیال رکھا ہے نا، کہ اگر ایک بندے کو بہت خوشی مل دے دی جائے اور اس کو کہا جائے تم اکیلے پڑے رہو، کیا سیلیبریشن ہے اس کے لیے، کیا مزہ ہے. اکیلا پڑا ہے، نہیں ہے نا مزہ. وہ بولے گا رکھو ہی اپنے پاس، میں اپنے گھر والوں میں جاتا ہوں بھلے یار مشقتوں میں رہوں. کیونکہ ہم پڑھتے آئے نا بچپن سے مین از اے سوشل اینیمل، یعنی وہ سماجی زندگی گزارتا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے. اکیلا رہے تو اپنا سر پھوڑ کر مر جائے، ہے نا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ پھر جب اس کو ہم نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے تو وہ اپنی سیلیبریشن اپنے گھر والوں کے ساتھ کرے گا، اکیلا نہیں رہے گا. اس کو ہم اس کے گھر والے پرووائڈ کر دیں گے، وہ گھر والے جو وہ بھی نیک ہوں گے ان کے ساتھ وہ سیلیبریٹ کرے گا، ان کے ساتھ وہ انجوائے کرے گا. اور بنسبت برعکس اس کے جو جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اب وہ چاہے ہلاکت مانگتا رہ گئے، اللہ رب العزت اسے جہنم میں ہی جھونکنے والے. کیوں جہنم میں جھونکا؟ کیا رویہ تھا اس کا؟ لاپرواہی. ہاں، کیسی لاپرواہی؟ اللہ رب العزت کی ملاقات کا یقین نہیں ہے اور سجدے نہیں کرتا تھا، اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا نہیں جانتا تھا، تکبر ہے، استکبار. کیا تو وہ اپنے نفس کو کمپن سے وہ کر رہے ہوتے، تسلی دے رہے ہوتے. اب دیکھیں وہ ہاں، بالکل حرام حرام ہے، چاہے جس صورت میں آ جائے. ہاں بالکل نہیں کھا سکتے، بالکل ایکول ہے وہ. بالکل اگر ہم خنزیر سے جتنا کراہت محسوس کر رہے ہیں اتنا ہی شراب میں کراہت ہے، اتنی ہی اس کے اندر کراہت ہے بینک کے سود میں ہے. سود کا تو اس سے بھی بڑا معاملہ ہے. اللہ رب العزت سب کی روزیوں کو رزق کو پاک اور حلال کرے. لینا دینا لکھنا پڑھنا سب اس کے اندر ایک ہی کیٹیگری کے. 8 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، 8 سب کا ایک ہی معاملہ ہے. لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، اس کو رائٹ کرنے والا اور اس کی مطلب آمد و رفت کرنے والا. سارے کے سارے کے لیے منیمم گناہ یہ ہے کہ جیسے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح یعنی زنا کر. یہ کتنا سوچ کے کتنا گھینس لگتا ہے، کتنا گندا لگتا ہے، گھنونا. یہ نہیں، آپ اس کو سپورٹ ہی کر رہے ہیں نا، یو آر سپورٹنگ اٹ. یہاں تو احتیاط کرنا سب سے بہتر ہے، شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا. اب لوگ بولتے ہیں کہ نہیں اس کا حلال ورژن بھی آ گیا ہے، تو بہتر ہے کہ کیوں ہم ایسے جہاں پر ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اس میں 8 چیزوں پر ڈسکس کیا گیا، ہم 3 پر فوکس کرتے ہیں ابھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں اللہ نے بالکل حلال رکھی ہیں جو اینی ون کین ڈسٹنگوش کہ یہ چیزیں حلال ہیں. کچھ چیزیں بالکل کلیئر کٹ حرام ہے جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ وہ حرام ہے، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور یہ سب حرام ہے، پورا کلیئر کٹ حرام ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ فل ہے، جو اس کا معاملہ بین بین آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس کو چھوڑ دے گرے ایریا کو، جو درمیانی ہے نا جس کے اندر شک اور شبہات آتا ہے، تو شک شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا، اس نے اپنے تقویٰ اب وہ تقوی کے لیول پر فتوا بھی ہے اس کے اندر کہ بھائی اللہ نے ایک اسپیکٹرم بتایا کہ تم یہ کر لو گے، یوں کر لو گے، یوں کر لو گے. اب سے فار ایگزامپل مشروم کیا ہے، مکروہ ہے معاملہ اس کا. پھر ایسے ہی 2 4 اور بھی چیزیں ہیں، کیکڑا وغیرہ، اس کا معاملہ کیسا، مکروہ، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. لیکن ایک تقویٰ کیا کہتا ہے، مکروہ بھی میں کیوں کروں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہسن وغیرہ کھا کے, جو پیاز اور لہسن کے کھا کے نماز کے لیے نہیں کھڑے ہو, کیونکہ بدبو کی وجہ سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. ہاں البتہ آپ نماز کے لیے نہیں ہے تو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن ایک احتیاط کرنے والا کیا کرے گا کہ فرشتے جب آ ہی نہیں رہے تو میں کچی نہیں کھاؤں, میں کیا کروں, پکی ہے تو میں کھا لوں, نہیں ہے تو اوائڈ کروں. تو اللہ نے رینج دی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اندر بھی شک پڑ جائے اس کو چھوڑ دینا, اس نے اپنے آپ کی ایمان کو بچا دیا. تو جس چیز میں شک آ جائے نا, دل بتا دیتا ہے یہ چیز کرو یا مت کرو, کرو یا نہ مت کرو. جس میں یوں معاملہ آ جائے نا کروں یا نہیں کروں, تو چھوڑ, آپ اپنا ایمان بچا لیں گے, آپ تقوی کے لیول پر پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, ہاں ہاں دیٹ از آلسو بالکل 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 یہ کیٹیگری میں ہے. ہاں نہیں, دونوں طرف سے ایک ایک لیتے ہیں, بٹ اٹ از ناٹ الاؤڈ, بٹ یہ نہیں ہے صحیح کا, نہیں بیکاز منع ہے. ہاں آپ کسی کو کسی سے ملا رہے ہیں تو اس کا بھی پیسہ آپ چارج کریں گے. ہاں ہاں ہاں, وہی ہم ایک اسکالر کا بیان سن رہے تھے کہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہو نا کہ لوگ سود کھاتے ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں, کہ بھائی ہم کھا رہے ہیں سود, کھا رہے ہیں مال حرام, لیکن ہر سال حج بھی ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ حرام کا نوالا ایک شخص آیا اور کعبے میں کھڑا ہے اور اس کے پردوں کو, اس کی دیواروں کو پکڑتا ہے اور رو رو کر دعا کرتا ہے کہ یا رب مجھے یہ عطا کر اور یہ کر لے اور وہ کر لے, اور اللہ کہتا ہے کہ اس کی دعائیں اس کے منہ پہ رد کر دو, اس کو مار دو. کہا گیا کیوں؟ کہا گیا جہاں سے وہ چلا تھا وہ حرام, سفر حرام, کھانا حرام, مال حرام کے ذریعے سے حج کرنے اور دعا کرنے آیا ہے, یہ حج پر بھی آ کر کچھ نہیں لے کر جائے گا, کیونکہ اس کی روزی حرام ہے, کیونکہ سیٹسفائی کرنا اپنی نفس کو. تو وہی ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو, ہم نے اسکالر کے بارے میں سنا تھا کہ انسان کا جو نفس ہے نا, اس کا جو ضمیر ہے, اس کو بے چین رکھتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, یہ نہیں ہے صحیح طریقہ. تو وہ کیا کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیتے ہیں اس کے بدلے, تاکہ اس کے دل کو کیا رہے, تسلی رہے کہ ہم گناہ نہیں کرے. اب سے فار ایگزامپل, آپ کو ویرپن پتا ہے سب کو, وہ جو کیا کرتا تھا, مال لوٹ کر لاتا تھا امیروں کا, تو وہ کیا کہتا تھا اپنے دل کو تسلی دینے کی, غلط ہے کام, اس کا دل اور اس کا نفس بھی بولتا ہوگا غلط کیا ہے تم نے, تو وہ کیا کرتا تھا, میں تو غریبوں میں بانٹتا ہوں, تسلی دے دیا دل کو, چھپا لیتے ہیں اپنے دل. ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ جو پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ آگے درگاہ میں آگے ہوتی ہیں, سب سے آگے. وہ ان کو اپنے آپ کو بہلانا ہے کہ بھائی تم کر رہی ہو, لیکن آ کے تم کچھ یہاں پہ صدقے بھی تو کر رہی ہو, تم یہاں کے پیسے بھی دے رہی ہو. تو نفس بے چین کرتا ہے انسان کو, نفس لوامہ ملامت کر کر کے مار دے گا اگر وہ اپنے نفس کو کہیں نہ کہیں سے اس کو تسلی نہ دے دے. وہ کیا کر دے گا, اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر دے گا. تو وہ کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو کیا کر دے گا, لوگ مال حرام کماتے پھر بڑے بڑے مدرسے کھلوا دیتے, کیا کہ ہمارا کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ ایک یہ ہو جائے کہ بھائی نیکی کا بھی تو کام چل رہا ہے ہمارے مال کے ذریعے سے. تو نہیں, تو ان کو بتاتے تھوڑی ہم مال حرام کما کے لے کے آئے تمہارے مدرسے میں دینے کے لیے. تو یہی تو بات دیکھیں, یہی تو بات ہے نا کہ انسان اپنے نفس کو تسلی دے دیتا ہے, بہلاتا ہے کہ تم اگر گناہ کرو تو تم نیکیاں بھی تو کر رہے ہو, تم نے یہاں پر گوا دیا تو یہاں سے کما بھی تو لیا اللہ کے پاس سامنے. تو یہ نفس کو تسلی دینے کا معاملہ ہے. تو دیکھیں بہت کثرت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اتنا سخت دور آ چکا ہے نا کہ بندہ حرام سے کیسے بچے, کس طریقے سے اپنا آپ کو سیو کرے. چاروں طرف آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا. ہاں ہاں بالکل بالکل, ہاں ای ایم آئی پر لے لیتے ہیں لوگ. ہم جو نہیں, ای ایم آئی پر آپ نہیں دیتے, 0% یو کین, آپ خالی آپ اپنے فل پیمنٹ اس کو ادا کر رہے ہیں نا, لیکن جس کے اندر آپ, ہاں تو پھر وہ سود ہو گیا, جو بھی ہے ایکسٹرا تو لیتے ہی ہیں.
ہاں بالکل بالکل صحیح صحیح صحیح. ای ایم آئی جو ہے نا اس کے اندر سود ہوتا ہی ہے. آپ کو وہ اس نے کہا کہ نا بھائی وہ جو 11,000 کی ہے، لیکن آپ کے وہ قسطیں 11 سمجھے 1,000 کی قسطیں ہیں، وہ آپ نے 12 قسطیں بھروائی. ہو گیا نا سود. آپ 11,000 کی تھی وہ چیز، لیکن آپ نے 12 قسطیں بھری 1,000 کی. آپ نے 1,000 ایکسٹرا دیا ہے، اس کا مطلب آپ نے دیا سود. تو دیے نا، دینا لینا سب حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ سود نہیں کھائیں گے، لیکن اس کا جو جلتی ہوئی آگ ہے اس کا دھواں ضرور آ رہا ہوگا کہیں نہ کہیں سے اس کے گھروں میں. یعنی بچنا اتنا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہماری نسلوں کو حلال رزق عطا فرما. کیونکہ اس قدر مشکل ہو گیا ہے نا لوگ، اور فورن کنٹری میں تو اتنا زیادہ مشکل ہے. یہاں تو پھر بھی ہم لوگوں کے پاس بہت ساری اپورچونیٹیز ہیں حلال کے لیے، لیکن باہر کی کنٹریز میں مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہے. ان کے لیے تو کھانا بھی باہر کھائیں کیا کھائیں، ان کے لیے وہ تک کہ بھائی وہاں پہ شاپس ہیں تو وہ چکن وہ بھی حلال ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ پیسہ حلال کمایا سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس آ رہی چکن حلال ہے کہ نہیں، کیونکہ پیک فوڈ ہے. کیا پتا کیسے کیا، جھٹکے سے کیا، کیسے کیا، نہیں پتا چلتا. تو وہاں پر تو زندگی بہت زیادہ دشوار ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کتنی ریسرچ کرتے ہیں. آپ وہاں کے مسلمس کو دیکھیں گے، حالانکہ ان کے لیے مشقتیں ہیں، لیکن پھر بھی بہت اسٹرگل کرتے ہیں وہ لوگ. وہ ایک ایک چیز کو دیکھ کے لیں گے، ایک ایک چیز کو. ہاں تو وہ ریسرچ کرتے ہیں. کتنی کتنی ریسرچ کرنی پڑتی ہے ان لوگوں کو. ہم لوگوں کو تو پھر بھی اتنی نہیں کرنی. ہاں ہم لوگوں کو بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی. ہاں ہاں باقی اس کو کر بالکل. عورتیں بھی چلا سکتی ہیں، عورتیں بھی اپنا خود کریں. ہاں ہمارے ڈیڈا خود کر لیتے ہیں الحمد للہ. وہ تو پورا نہ ٹکڑا ٹکڑا بھی کر دیتے ہیں بس. ابھی پرت انڈی کون؟ اچھا پرت. ہاں نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. عورتوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، ان لوگ کو لگانا چاہیے ہاتھ. ہمارے تو عورتیں وہ تو ڈر 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 کے بھاگ جاتی ہیں. ارے کم از کم وہ دیتی ہیں، لیکن ہاں ہاں کرتے ہیں نا ماشاء اللہ. نہیں ہونا چاہیے، اپنا حصہ لگانا چاہیے. یہاں پر اتنا نہیں ہوتا جتنا گاؤں میں ہو جاتا ہے. گاؤں میں کیونکہ ان کے سامنے پل رہا ہے، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. اپنے سامنے نہیں ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا دل میں ڈر اور خوف رہتا ہے. ہاں جگہ کی بھی کوئی. بالکل بالکل الحمد للہ. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس سورے میں بھی بہت ساری اخلاقی باتیں ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا ہر سورے میں بات تو قیامت کی اور آخرت کی چل رہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو اخلاقی پوائنٹ ضرور ملیں گے، یعنی جس سے آپ اپنے اخلاق کو درست کر سکتے ہیں. چلیں انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں سورۃ البروج کی جانب.